وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ تشکیل کرنا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ آج ہم تشکیل بھی بھول گئے۔ چیخنے چلانے کو بولو بھائی، بولو کو تشکیل نہیں کہتے۔ تشکیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بات سنی، بازو والے نے بھی سنی، اب بولو بھائی بولو کی آواز یہاں سے لگی، تم شور مت کرنا۔ کیوں بھائی؟ بازو والے سے پوچھو بات آئی سمجھ میں؟ نے کہا ہاں آئی۔ آپ کا کیا ارادہ؟ اب اس سے اگلواؤ۔ ارادہ ہے میری ماں بیمار، مرنے دے، بولے بڈھی کل مرنے کے بجائے آج مری گئی، اور کیا فرق پڑتا؟ میری بیوی بہت بیمار ہے، ارے مر گئی مر جانے دے، دوسری کر لینا، کیا چالی ہے دنیا میں عورتوں کی؟ آپ تشکیل نہیں کر سکتے۔ اور اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں دکان کے معاملے میں، آپ چپ ہوگا ڈر کے مارے، آپ تشکیل نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی غلط ہے۔ امت کو مسئلے کا حل بتلاؤ تشکیل میں۔ تو نے سارے کام کر کے دیکھ لی، تیرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اللہ سے معاملہ کر کے دیکھ، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا رخ بدلو، اللہ کی طرف لاؤ، نہ اس کے حالات سے متاثر ہو اور نہ اس کے پریشانی سے مرعوب ہو، بلکہ دائی اپنی بات کہتا ہے، جم کے کہتا ہے، ڈٹ کے کہتا ہے، ڈرتا نہیں کسی سے۔ تیرے مسئلے کا حل اللہ کے قبضے میں، دیکھ اللہ کے راستے میں قدم بڑھا، اللہ تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ کرنے والی ذات اللہ کی، جم کے مانگ اللہ سے، اللہ کریں گے، اللہ دیں گے۔ تشکیل کرو۔ اور ایک آدمی کو آپ نے کھڑا کر دیا اور تم نام مت بولنا اس کا، اس کو بولنا تو بول، تیرا نکاح تو ہی قبول کر، اور قاضی قبول کرے تو سارے نکاح قاضی کے ہوں گے، دولہا ایک ہی محروم، ایک بھی محروم نکاح والا نہیں ہوگا، سب محروم رہیں گے۔ قبول کس نے کرنا؟ دولہے نے۔ اچھا بول، میرے 4 مہینے اور اس مجلس میں چلہ مانگنا گالی کے برابر ہے، کیا مانگو گے؟ ارے بولو نا، ذہن میں کچھ ہے کہ نہیں؟ ارے کیا مانگو گے؟ 4 مہینے، ہاں ڈٹ کے مانگو، ڈرنا نہیں، اس پر رحم ہے۔ ایک تشکیل کا گر سیکھو۔ یہ بٹیر پکڑنے والے نا، بٹیر پکڑنے کا گر سیکھتے، تب تک بٹیر ہاتھ لگتا، چھوٹا سا جانور بٹیر بغیر گر کے نہیں ہاتھ لگتا۔ شیر پکڑنا ہو اس کے بھی گر ہیں، ہاتھی پکڑنا ہو اس کے بھی گر ہیں۔ ارے سانپ پکڑنے کے بھی طریقے ہیں، تم ہم پکڑ کے دیکھ لیں اناڑی، کیا ہوگا؟ سانپ مقام بتا دے گا آپ کا۔ اور شہد کی مکھیوں کو آپ بچے بغیر شہد نکالنا چاہو اور آپ کو گر نہیں معلوم شہد نکالنے کے، تو ہنومان بنا دے گی مکھی آپ کو، نہ ناک سمجھ میں آئے گی کہاں ہے، نہ ناک سمجھ میں آئے گی، ناک نہ منہ، ایسا گول گپا بن جائے گا۔ ہاں، اور اگر ڈھنگ سے گر سیکھ لو تو اسی چھتے سے آدمی مٹھاس نکال لیتا ہے۔ گر سیکھو گے نا تشکیل کا، انشاءاللہ امت کے اندر سے شہد نکال دو۔ اور چودھری تھا، وہ خاندان کا ذمہ دار تھا، لمبا چوڑا خاندان اس کا، ایک سنبھل گیا اب پورے خاندان کو سنبھال لیتا ہے، تو کمائی کس کی ہوئی؟ تشکیل کرنے والی کی ہوئی نا۔ یہ چودھری کو آپ نے، ذمہ دار تھا، خاندان کا بڑا تھا، وہ جم گیا۔ اب واپس جا کے اس نے گھر میں تعلیم شروع کی، بستی کا ذمہ دار تھا، مسجد کا متولی تھا، جماعتوں کو آنے نہیں دیتا تھا، جماعتوں کو دینے والا بن گیا، گھروں میں تعلیم شروع کر دی۔ اب کہا میں تو کچھ سیکھ نہیں سکتا، پوترے کو، نواسے کو، بیٹے کو مدرسے میں حفظ کرنے، عالم بننے کے لیے داخل کر دیا۔ زکات دیا، پتہ چلا مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے کہا تیرے پر حج بھی فرض ہے، حج کو گیا۔ اب بتاؤ یہ اس کی نیکیاں کتنی، اس کو پتہ بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی نیکیوں کے دفتر لائے جائیں گے، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے۔ کہے گا اللہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کہا میں نے زکات نہیں دی، میں نے حج نہیں کیا، اور میں نے کوئی مسجد تعمیر نہیں کی، میں حافظ نہیں، میں عالم نہیں، میں مفتی نہیں، یہ ساری نیکیاں میرے اعمال نامے میں کیسے؟ تو جواب ملے گا بندے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن تو نے جس پر محنت کی انہوں نے سارے اعمال کیے، ان کو بھی ملے گا اور تیرے کو بھی ملے گا۔ اس کو کمائی سمجھو۔ اپنے گھر کے بچے تو بدن کے کپڑے نکال کے ننگا کر دیں گے، مرنے کے بعد اولاد ننگا کرے گی، ہاتھ کی گھڑی نکالے گی، جیب کا پاکٹ نکال لے گی،
اور 5 بیٹھ کے کلمے کی بھی تلقین کی توفیق نہیں، یہ تو 2 پیسے کے کام کے نہیں، اور ہمارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیندار بنا دیا، وہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں بنتا۔ یہ ہمارا ہمدرد ہے، یہ اپنی کمائی ہے آخرت، اس کو کمائی سمجھو، ہزاروں کو ڈال جاؤ اللہ کے دین کے اوپر۔ حضرت فرماتے تھے نا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اپنے پیچھے افراد چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں اپنے پیچھے ملک چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کام کا۔ یہ کمائی ہے، ایک تشکیل، اور یہ مجمع میں پرانا بیٹھنے والا تشکیل نہیں کرتا، یہ بددیانت ہے، یہ کام کے لائق نہیں ہے۔ پرانا کس کو کہتے ہیں؟ ارے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دے اسے کھڑا کرے۔ ایک میاں جی عبد الرحمان تھے، بڑا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بہت مستجاب الدعوات تھے، نو مسلم تھے۔ ان کا کمال تھا، کسی غیر مسلم کے کندھے پر ایک دفعہ ہاتھ رکھا، 1 منٹ، دوسرے منٹ اس کو کلمہ پڑھاتے تھے، ایسے ہزاروں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا، بہت مستجاب الدعوات تھے۔ ایک دن کہنے کہ چلو میاں جی عبد الرحمان میوات جانا ہے، بولے حضرت بیمار ہوں، میں مر رہا ہوں، چلو وہاں مرو جا کر۔ بولے کہاں مرو؟ میوات میں۔ یہاں کہاں کو مرتے؟ چلو ادھر، لے کر گئے۔ اب وہ بیچارے بیمار پڑے رہے کونے کے اندر، اور میاں جی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میواتی کو لے کر عشاء کے بعد بیٹھ گئے، بولو بھائی بولو، 2 بج گئے رات کو، ایک بھی ہاں نہیں بولتا، ایک بھی ہاں نہیں بولتا۔ حضرت نے فرمایا چھوڑوں گا نہیں صبح کی اذان تک جب تک بولو گی نہیں۔ ہاں، کام کرنے والا تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ میاں جی بیچارے پڑے تھے کمبل اوڑھ کے سردی میں، اٹھ کے آیا، ارے بھائی بولو بھائی بولو، یہ بڈھے نے میرے کو بھی نہیں چھوڑا، مرتا تھا وہاں سے اٹھا کے لایا، تم کو کیسے چھوڑے گا، بولو۔ اب نام آنے شروع ہوئے۔ ہاں، یہ ہے اصل۔ ایسا بناؤ نا اپنے آپ کو، کیا ہے کب تک روتی صورت رہو گے؟ کیوں روتا ہے؟ بولے نہیں روتا نہیں، میری صورت ہی رونے کی جیسی۔ محرم کو پیدا ہوا، بولے میں سب رو رہے تھے، میں پیدا ہوا۔ ایسا مت بنو، ارے ایسے بنو کام کرنے والے، اللہ تمہارے ہاتھوں پر ہزاروں کو کھڑا کر، یہ کمائی ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم اکیلے جنت میں جاؤ، کمال چھوڑیے، ارے شان سے جاؤ کہ ہزاروں کا عملہ تمہارے پیچھے ہو۔ اللہ تم کو بلا کر کے کہ عبداللہ تجھے سفارش کے اختیار ہے، جتنوں کی چاہے سفارش کر کے جنت میں لے جا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے سے جنت میں جائے۔ کرو گے نا تشکیل؟ انشاءاللہ، جیسے بیمار بولتا ہے، ارے کرو گے نا ایک تشکیل مجمع کی۔